اللہ کی توحید کو خوب ثابت کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے قرار دیا ہے انہیں آئمہ، یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کو، مخلوق کو رہنمائی کریں، خلق خدا کو بتائیں کہ خدا کیا ہے، مخلوق الہی کو آگاہ کریں کہ اللہ کیا ہے۔ ہم نے انہیں بنایا ہے کہ وہ ہمیں سمجھائیں، یعنی اللہ نے ائمہ کو خلقی اور امام ہی اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ سمجھائیں۔ لہذا فرماتے ہیں لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ بنا فتح اللہ، ہمارے ذریعے سے ہی اللہ نے سب کچھ خلق کیا ہے، وبنا یختم، اور ہمارے ذریعے سے ہی سب کچھ ختم ہوگا۔ ہماری وجہ سے سب کچھ بنا ہے اور ہماری وجہ سے سب کچھ، ہمارے نام پر ہی سب کچھ ختم ہوگا۔ تو جب سب کچھ بنا ان کی وجہ سے ہے، سب کچھ ختم ان کی وجہ سے ہوگا، تو پھر سب کچھ باقی بھی انہی کی وجہ سے۔ یعنی میں اور آپ اگر سانس لے رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے اہل بیت کا، اگر ہم کھا رہے ہیں تو یہ تصدق ہے، ہم سب طفیلی ہیں۔ آپ بلاتے تو فلاں افسر کو ہیں اپنے گھر، فلاں شخصیت کو آپ نے دعوت پر بلایا، اگر ان کے ساتھ 4 لوگ اور مشق کرا رہے ہیں تو اصلی تو ایک ہوتا ہے، باقی تو پھیلی ہوتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں اصلی 14 ہیں، باقی سب تو پھیلی ہیں۔ ہاکی کے ٹیم کتنے پلیئر کی ہوتی ہے؟ 11۔ کرکٹ کی؟ 11۔ البتہ بال میں کو وہ غیبت میں رکھتے ہیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے بھیجا جائے، اسے مدد کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ قوانین پاکستانیوں نے تو بنائے نہیں ہیں، یہ کرکٹ کے اصول یہ پاکستانیوں نے تو نہیں بنائے، یہ تو شاید آسٹریلیا نے بنائے۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ تو انگلینڈ والے تو ان الجھنوں کا شکار نہیں ہے کہ سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ ہو، انہیں تو سمجھانا بھی پڑتا ہے کہ سنی شیعہ کا مسئلہ ہے۔ البتہ وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں اہل بیت والے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں، یہ وہ مانتے ہیں، وہ انگریز مانتا ہے۔ اور میں کل کہہ چکا بہت ساری باتیں ابتدائی مجلس کی کہ ان مجلسوں کی برکتیں کیا ہیں۔ ان مجلسوں کی ایک برکت یہ ہے کہ ان مجلسوں کی وجہ سے ہماری تصویر شفاف ہے، ہمارا جو ہم جو پیش ہوتے ہیں نا، ہمیں جو دیکھا اور سنا اور جانا جاتا ہے وہ شفافیت ہے ہمارے یہاں۔ چپتے ہوئے جملے، چٹکیاں جو بھائی جاتی ہیں وہ تو ہوگا۔ ایک صاحب پہ FIR کٹی کہ ہم لگے میں ملتان جا رہا ہوں، میں کہتی ملتان کیوں جا رہے ہیں؟ وہ خالہ رہتی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں، ذرا بتائیے وجہ کیا ہے کہ وہ FIR کٹی کچھ دن کے لیے جا رہا ہوں؟ تو میں نے کہا جی آپ کل شیعہ ہوئے ہیں؟ مجلس کرنے پہ کٹی ہے نا، مولا علی کے فضائل پڑھنے پہ کٹی ہے نا، مولا کے دشمن کو کچھ کہنے پر کٹی ہے نا، تو کیا آپ کل شیعہ ہوئے ہیں؟ کہنا نہیں ہم تو خاندانی شیعہ ہیں۔ میں نے کہا خاندانی ہوتے تو تم FIRوں پہ ڈرتے نہیں۔ اسے بھائی اگر مولا علی کی وجہ سے کوئی FIR کٹ رہی ہے تو اسے گلے میں ہار ڈال کے سارے شہر میں پھرو اور بتاؤ لوگوں کہ میں رجسٹرڈ مولائی ہوں۔ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، رنگ بدلیں گے، طریقے بدلیں گے،
علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیر، جو ذمہ داری کا مقام ہے نا، شبیری مقام ہے نہیں، شبیری مقام ہے نہیں، ذمہ داری کا مقام، فرائض کی ادائیگی کا مقام ہے۔ حسین نے ایسے فریضے ادا کیے کہ اب حضرت آدم بھی مقام شبیری پر ہے، حضرت نوح بھی مقام شبیری پر ہے۔ اگر کسی عہدے کی کوئی لاج رکھ لے نا، اگر کسی عہدے کی کوئی لاج رکھ لے تو پھر وہ عہدہ اس سے منسوب ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ عہدہ اسے بعد میں ملا تھا، اس سے پہلے والوں کے پاس بھی تھا، مگر وہ پھر اس عہدے کو اس کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم و حضرت ابراہیم و حضرت نوح تو پہلے سے تھے، مگر مقام شبیری کو علامہ اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے، شروع سے ایک مقام چلا رہا ہے جیسے مقام شبیری کہتے ہیں، ابد سے ایک مقام چلا رہا ہے جیسے مقام شبیری کہتے ہیں، کیونکہ شبیر مولا نے اتنا اس مقام کی لاج رکھی ہے کہ اب ہر وہ شخص کے جو اس مقام پر تھا وہ شبیر کا ہی کہلائے گا، چاہے وہ حضرت آدم ہو، حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم ہو۔ وہ پھر دوسرے مصر میں کہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شبیر، مقام شبیر نہیں بدلتا، شبیر کے دشمن بدلتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کا دشمن کوئی اور تھا، حضرت نوح کا دشمن کوئی اور تھا، یہ دشمن بدلتے ہیں، شبیر نہیں بدلتے۔ مقام فرائض ادا کرنے والے تبدیل نہیں ہوتے۔ بھائی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ دروازہ پیغام دیتا ہے کہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو، اپنے حالات میں، اپنے حق میں حالات کو تبدیل کرنا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ حالات کے رخ پر چلے، ہوا کے گوش پہ چلنے والے حسینی نہیں ہوتے۔ میں بار بار حسینی اور شبیریوں کی بات کر رہا ہوں، سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا۔ یہ کتنا سمجھایا جائے، کتنی تکرار کی جائے، اسی مجلس میں کوئی شاید 40% سنی تشریف فرما ہے، یا سن رہے ہیں یا آئے ہوئے ہیں، مجھے ابھی رستے میں دو چار نکالی ہم سننے آئے ہیں۔ کل ایک مجلس ہم نے محفل پڑھی، وہاں بڑی تعداد میں سنت آئے ہوئے تھے، اپنی نشانیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو بات شبیریوں کی ہو رہی ہے، بات حسینیوں کی ہو رہی ہے۔ میں ویسے ہی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہاں بھی کہہ دیتا ہوں، میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سارے سنیوں کو ہم چاہتے ہیں ہماری طرح شیعہ ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ ہو وہ سنی کا ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنی ہو اور وہ عالی مدد نہ بولتا ہو؟ یہ تو خامخواہ کے بحث، یعنی بحثیں خامخواہ کی ہیں، ورنہ عنوانات شناخت کے لیے۔ تو یہ جو رنگ بدلنے والے لوگ ہیں، ڈھنگ بدلنے والے لوگ ہیں، جو طریقے بدلنے والے لوگ ہیں، جو سوکھے پتوں کی طرح ہوا نے ادھر سے رخ بدلا تو وہاں جا پڑے، ہوا نے وہاں سے رخ بدلا تو یہاں پڑے، جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ رنگ بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، جو روزانہ امام بدلے، ایسا بات حجیہ کرنے محمد ہر مجلس میں ایک دفعہ شیخ صاحب ستر ہوتا ہے۔ اس سے بہتر اور اچھی سلوات ہو جائے۔ جو میرے ساتھ ہے، تو گفتگو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت کروائی، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ جبریل تشریف فرما ہے، جبریل تشریف فرما ہے، سرکار نے پوچھا ہے جبریل کم عمر، تمہاری عمر کتنی؟ بیٹا میری لال تمہاری عمر کتنی ہے؟ آپ کی، نہیں چھوڑا بچہ بیٹا، چشمہ دیا 15 سال کے ہیں، آپ کے 10 سال کے ہیں۔ یہ ہمارے بچے جانتے ہیں، عمر بولتے ہیں۔ جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہ ہو وہ مذہب لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ پڑھے ذرا محمد والا۔ جو ہمارے بچوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مولانا سے کیا کریں؟ اکثریت کی توجہ ہو گئی، کافی ہے، سلوات پڑھنے ذرا۔
70,000 سنہ، ایک ستارہ ہے جو آسمانوں پہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے۔ میری عمر یہ ہے، ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ فرمایا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچانوں گا۔ بس ابھی یہاں تک بات پہنچی تھی کہ سامنے سے علی آئے۔ مولا آتے جا رہے تھے اور امامے کو پیچھے کیا تو جبریل کھڑے ہوئے، ہاذہی نجم الذی، یہ علی کے پیشانی پہ لگا ہوا وہی ستارہ۔ تو مولا کی عمر پھر کتنی ہوئی؟ سلوات پڑھے ذرا محمد۔ نعرہ لگائیے۔ سلوات پڑھیں گے محمد و توجہ کر لیا آپ نے؟ نہیں 70,000 سال کے نہیں ہے مولا، اس لیے کہ تو جبریل نے کہا ہے میں نے ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، یہ نہیں بتایا اس کی عمر 70,000 سال ہے جی۔ تو مولا کی عمر کتنی ہے؟ آپ کون سمجھائے، کیسے سمجھائے؟ ابھی ہمارے لائف مجلس تو نہیں چل رہے میرے بھائیو، آپ کا مجھ پہ احسان ہے، اس لیے کہ جو بدہضمی کا شکار ہے وہ لائف دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جی نہیں، وہ پھر کسی اور کو بھی پہنچائیں گے، ماحول خراب ہوتا ہے۔ یہ اہل لوگوں کے لیے مجلس سے پڑھتے ہیں، یہ حاضری کی نیاز ہے۔ توجہ کر لیا بات، مولا کی عمر 70,000 سال نہیں ہے، وہ تو جبریل نے بتایا اپنی عمر، علی کی عمر نہیں بتا رہے۔ آپ نے ایک لقب مولا کا سنا ہے کرار، جو غدیر، جو خیبر کے موقع پہ سرکار نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے اسے محبت ہوگی اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو دوسرے دن مولا علی کو علم دیا، تو وہاں نبی نے کرار کی صفت سے مولا علی کو یاد کیا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کرار یعنی جو میدان میں پلٹ کر حملہ کرے، جو ٹچ کر جم کر حملہ کرے۔ اب کیونکہ میرا موضوع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے تو میں زیادہ دور نہ رہوں اپنے مضمون سے، ورنہ یہ بڑا پسندیدہ مضمون ہے۔ خود مولا سے پوچھیں کہ میدان میں جب آپ اترتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ پسندیدہ مضمون مولا کا۔ مولا کی دو صفتیں بڑی روشن اور بارز صفتیں ہیں، ایک علی کا عدل، ایک علی کی شجاعت۔ تو وہ شجاعت کے بارے میں جب حضرت سے پوچھا جاتا ہے، دل کر رہا ہے ایک دو مثالیں دے دو۔ جب مولا سے پوچھا کہ مولا جب آپ میدان میں اترتے ہیں، توجہ، جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ لمبے لوگوں کو، گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، زیادہ زیورات جو پہن کر آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ آپ کی نگاہ میں پہلے دشمنوں میں کون سا دشمن پہلے ہوتا ہے جو اسے مارو؟ تو فرمایا میں پہلے سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو مار کر کیا کرنا؟ ان کے بڑوں کو مار دو، چھوٹے تو خود ہی چلے جائیں گے۔ تو کم خون گراتا ہوں میں، سلوات پڑھیں ذرا محمد۔
مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، کہتے ہیں صبح کھانے والا ہوتا ہے، رات باولپور ہوتا ہے، شام کو حیدرآباد ہوتا ہے، اسے روکتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں، میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں۔ ہم نے کہا کہ لائف ریکارڈ تو کرو، بعد میں چلا سب آپ بھی چیک کریں اپنے سامنے۔ جی 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 سلامات پڑھنے ذرا ہوں۔ اور صرف اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس لیے یہ ضرورت بھی ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہے، تو مجموعی بات ہے اور بہت ساری باتیں ذہن میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ خوف اور ڈر کے لیے تو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، مسئلہ خوف کا نہیں ہے، مسئلہ ڈر کا نہیں ہے، مسئلہ حکمت اور دانائی کا ہے۔ مولا علی سے جب کسی نے کہا کہ مولا نے فرمایا آؤ، تو کہا کہ مولا حضرت نے فرمایا جب میں تم سے کہتا ہوں کہ میدان میں آؤ تو کہتے ہیں ہمیں مروانے لے جانا، اور جب میں کہتا ہوں کہ نہ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں، جب بلاتا ہوں تو تم کہتے ہو ہمیں مروا رہے ہیں، جب نہیں کہتا ہوں کہ نہیں آؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ کیا کیفیت ہے مولا کے درد کی؟ تو خوف اور ہے اور حکمت اور ہے، اللہ نے حکمتوں سے سرفراز رکھے۔ بات آگے بڑھے، کرار جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہو، تو ایک میدان میں پلٹ کر حملہ کرنے والے کو کرار کہتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ایک وجود جو ہر میدان میں پلٹتا ہو اسے کرار کہا جاتا ہے۔ دقیق بحث ہے، سنگین گفتگو ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے انبیاء کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے۔ قرآن میں آیت وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، دونوں آیتیں۔ ہم نے اے عیسیٰ تمہیں روح القدس کے ذریعے سے مدد پہنچائی، فرمایا انبیاء کرام۔ اچھا دیکھیں، قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، سارے نبیوں کا ذکر نہیں کرے گا۔ 1,24,000 نبیوں کے تو نام بھی اس نے نازل نہیں کیے، 1,24,000 میں سے صرف 24 کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ جی، ایک نبی سے متعلق اگر وہ اصولوں کو بیان کر دے گا تو یہی فارمولہ ہے، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جی، حضرت عیسیٰ سے متعلق اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلا وہ ماں کی گود میں بات کرتے تھے، تو پھر اب یہ نہیں کہ یہ بھی بتائے کہ ابراہیم بھی بات کر سکتے ہیں، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی بات کر سکتے ہیں۔ ایک نبی کا مقام بیان ہو گیا، سارے نبیوں کا ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے، بیٹھ جاؤ، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ سے متعلق بات ہے۔ تو انبیاء کرام کی اللہ مدد کرتا ہے روح القدس کے ذریعے سے۔ جی، انبیاء کی مدد اللہ روح القدس کے ذریعے سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اچھل اچھل کر کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، انہیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اللہ جیسا ماننے والا مشرک ہے، اور کسی کو بھی نہ ماننے والا ملحد ہے۔ تم یاری مدد سے تم منکر ہو، چلو توجہ، تم یاری مدد کو تم کہ صاحب یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے، مگر مجھے بتاؤ روح القدس کون ہے؟ قرآن نے جسے روح القدس کہا ہے وہ اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مدد کر رہا ہے۔ روح القدس جبریل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ روح القدس ملک نہیں ہے، اور جبریل ملک ہے۔ جبریل ملک ہو، روح القدس ایسا بھی ملک ہے۔ روح القدس ملک نہیں ہے، یہ میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، اور جبریل ملک ہے، تو روح القدس ملک بھی نہیں ہے۔ روح القدس یعنی جبریل بھی نہیں ہے، روح القدس اللہ بھی نہیں ہے، روح القدس نبی بھی نہیں ہے۔ روح القدس ایک طاقت ہے، ایک وجود ہے جس کے ذریعے سے اللہ مدد فراہم کرتا ہے۔ اس روح القدس کا نام یا تو بتا دو یا ہم بتانے بیٹھے ہیں، اسے علی کہا جاتا ہے، جو ہر زمانے میں مدد کرنے آیا ہے۔ بس جو ہر زمانے میں مدد کرنے آئے اسی کو تکرار کی وجہ سے کرار کہا جاتا ہے۔ سلامات پڑھیں مولا کی رات پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔
کیا ہے، ہم نے انہیں مقرر کیا ہے، ہم نے انہیں بنایا ہے، تقرری ہماری ہے، بنانا ہمارا ہے۔ ایک لفظ خلق کا استعمال ہوتا ہے قرآن میں، جی، ایک لفظ سن اور صنعت اور صانع کا لفظ استعمال ہوتا ہے بنانے کے بعد میں، بنانے والے کے بارے میں، اور ایک لفظ جعل کا استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ کبھی جعل کا لفظ ہے، جاعلک للناس اماما، جاعل فی الارض خلیفہ، یہ سب قرآن کہتے ہیں۔ اچھا، احسان کیا اس نے، اگر صرف اس نے جاعل کے صیغے کے ساتھ، لفظ کے ساتھ صرف امام کا لفظ استعمال کیا ہوتا نا، تو کہتے ہیں کہ امام اللہ بناتا ہے، خلیفہ ہم بنا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن میں اس نے لفظ خلیفہ بھی استعمال کر کے کہا یہ بھی میں بناتا ہوں۔ اللہ پڑھے ذرا نبی کی ذات پر، جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا۔ اچھا، کیا حضرت ابراہیم کی امامت جانوروں کے لیے نہیں تھی، پودوں پتھروں کے لیے نہیں تھی، فرشتوں کے لیے نہیں تھی؟ پھر اللہ نے ناس کا لفظ کو استعمال کیا ہے، اس لیے کہ فضیلت لوگوں پر امام بننے میں، جو لوگوں کا امام ہے خود بخود وہ لوگوں سے، انسانوں سے جو کم تر مخلوق ہے اس کا خود بخود امام ہے۔ لیکن خلیفہ کے بارے میں جب بات کی تو اس نے یہ نہیں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تمہیں زمین پر آدم کو خلیفہ بنا، حضرت آدم سے متعلق آیا، آدم کو زمین پر اللہ خلیفہ بناتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ زمین پر کیوں؟ کیا مریخ پر خلیفہ نہیں ہے اللہ کا؟ سیاروں، خلاؤں میں، فضاؤں میں اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے؟ آسمان پر کیا ہوگا؟ عرش پر کیا ہوگا؟ جی، اور جو جگہیں ہیں وہاں پر اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے؟ نہیں۔ زمین کیونکہ ساری سیاروں سے اور سارے مقامات سے افضل جگہ ہے، تو زمین کا خلیفہ بن گیا تو خود بخود ہر جگہ کا وہ خلیفہ ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے دار الخلافہ ہوتا ہے، دار الخلافہ کو دار الخلافہ کہتے ہیں اس لیے جو مرکز ہوتا ہے، جو پوری مملکت کو چلانے کا شہر ہوتا ہے۔ صدر مملکت وزیر اعظم دار الخلافہ میں بیٹھتا ہے، یعنی اگر صدر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو اسلام آباد کا صدر نہیں ہے، وہ پورے ملک کا صدر ہے، مگر وہ رہتا ہے اسلام آباد میں، وہ بیٹھتا ہے اسلام آباد میں۔ حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر بٹھایا ہے اس لیے کہ زمین پوری کائنات کے لیے دار الخلافہ ہے، تو زمین کا خلیفہ بنا دیا، خود بخود مریخ اور خود بخود زحل، مشرق، عطارد، سارے جتنے بھی سیارے ہیں سب کا وہ حاکم ہے، جہاں چاہے گا جائے گا، جہاں چاہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے۔ تو لفظ خلیفہ یا لفظ امام یہ بھی اللہ کا کام ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ کا کام ہے بنانا، اللہ کا کام بنانا ہے، ہمارا کام ماننا ہے، ہمارا کام بنانا نہیں ہے۔ لہذا اس نے جس نے بنایا ہے پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ تمہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، بنایا میں نے تو کیا مطلب ہے، اس سے صرف احترام کرنا ہے، گردنیں جھکانی ہے، صرف تعظیم کرنی ہے، نہیں کچھ اور بھی کرنا ہے، ماننا نہیں ہے، وہ ان کی بات کو بھی ماننا ہے۔ لہذا ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو۔ مومنوں کو کہا جا رہا ہے متقی ہو جاؤ، اور متقیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ آپ دل چھوٹا نہیں کیا کریں جو وسیلے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ وسیلے کو ماننے کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی اس سے اچھا کیا ہوگا جو علی کو مانتا ہو وہی تو متقی ہے۔ سب سے بہترین تقوی کی تصویر یہ ہے کہ اہل بیت کو مانا جائے، تو صاحبان ایمان کو متقی ہونے کی دعوت ہے، یعنی ہر مومن متقی نہیں ہے، ہر مومن متقی نہیں ہے، اور صاحبان تقوی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ وسیلے کو تلاش کریں۔ وجعلوا کا لفظ نہیں ہے، وابتغوا کا لفظ، وسیلہ بناؤ نہیں کہا رہا، کہہ رہا اللہ وسیلہ بناؤ، تو پھر یہ خود وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ اگر وسیلہ بنانا ان کی صلاحیت ہوتی تو یہ خود وسیلہ کیوں نہیں ہوتے؟ بنانے والا بننے والے سے افضل ہوتا ہے۔ ابھی وسیلہ بنا رہے ہیں اور مفضول ہے، یعنی اپنے سے بہتر کو بنا دیا، اور یہ ممکن ہی نہیں، کوئی اپنے سے بہتر کو خلق ہی نہیں کر سکتا،
جو خلق کرے گا وہ اسے کمتر ہوگا. لہذا بیٹے کو باپ کا جز کہا جاتا ہے. بیٹا باپ کا جز ہے، اور اگر کسی بیٹے میں خوبیاں دیکھو تو اس کے باپ کو سلام کرو، اس لیے کہ اس کے باپ میں یہ خوبیاں تھیں جو بیٹے میں منتقل ہو رہی ہیں. میں کل کی مجلس کے بعد کچھ تکلیف سے ہوئی تو گئے ہاسپٹل میں، تو رہا ہوں 2-3 گھنٹے آپ کے لاہور میں گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو دوا لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی بھول گیا تھا 10 دن سے دوائی نہیں، کھانا ہی یاد نہیں کرتا، دوا کہاں یاد رہے گی. انہوں نے پوچھا جی آپ کے والد کو، آپ کی والد جی ہاں ہے بلڈ پریشر، کہہ رہے یہ پھر آپ کے مثلا اس کا حصہ ہے، آپ کے وراثتی ہے، یہ جینیٹک اور آپ کے خون کا حصہ ہے اور آپ کی وراثت کا مسئلہ ہے. تو وراثت میں بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں تو خوبیاں نہیں ہو سکتی. یہ تو ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ شوگر کیوں ہے آپ کے والد کو تھی، آپ کے دادا کو، آپ کہاں جی ہے؟ تو کہنا یہ تو پھر آئے گی، نسل میں آئے گی. تو جب بیماریاں نسل میں آ سکتی ہیں تو خوبیاں بھی تو آ سکتی ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں جب کسی میں اچھائی دیکھو تو اس کے باپ کو سلام کرو، اس لیے کہ اس کے باپ میں خوبی تھی جو بیٹے میں منتقل ہوئی ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ابو طالب کو کافر کہنے والے ذرا غور تو کریں، جس کا بیٹا کل ایمان ہے، جس کا جز کل ایمان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. بنانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ماننا ہے. ہمارا کام بنانا نہیں، ہم بنا سکتے ہی نہیں ہے، بنائیں گے تو اپنے سے کمتر کو بنائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بزدل شجاع کو بنا لے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کنجوس سخی کو بنا لے؟ وہاں سخاوت ہوگی تو پھر سخاوت پڑھے گی. اللہ نے ہمیں کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ہے تلاش کرو. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یعنی مومن متقی ہو جائے، متقی وسیلے کو تلاش کرے، وسیلے کو تلاش کرے اور وسیلہ تلاش ہو جائے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرے. اور جو جہاد کر لے گا وہی فلاح پا جائے گا. جی جو جہاد کرے گا وہی فلاح پا جائے گا. تو ایمان، تقویٰ، توجہ، ایمان، تقویٰ، وسیلے کی تلاش، پھر جہاد. وسیلے کی تلاش اور پھر جہاد. اچھا جہاد کون کر پائے گا؟ جو وسیلے کو تلاش کر چکا. ورنہ اگر ان کے بغیر کوئی جہاد کرے گا، ان کے بغیر اگر کوئی جہاد کرے گا تو وہ فساد کرے گا، جہاد نہیں کرے گا. توجہ میں طرف رہے. جی میرے بالکل میرے ساتھ ہے نا یہ دعا ہو ماشاءاللہ. آپ کو تو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے وشنو کے مولا کائنات جناب علی علیہ السلام صلوات. بات آگے بڑھے، آمادہ ہے آگے گفتگو. میں ایک نقطے کو سوچ رہا ہوں، سمجھ چاہ رہا ہوں کہ منتقل ہو پائے اللہ کرے. وہ ہے ایمان کے بعد توجہ، ایمان کے بعد تقویٰ، ایمان کے بعد تقویٰ، تقویٰ کے بعد ابتغاء وسیلہ، وسیلے کو تلاش کرنا. متقی ہی وسیلے کو تلاش کر پائے گا. تقویٰ نشانی ہے وسیلے، تقویٰ زینہ ہے، رستہ ہے وسیلے تک پہنچنے کا. جو متقی نہیں ہوگا وسیلہ تلاش نہیں کر پائے گا. ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اسی مطلب کیا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی قلبی تقویٰ رکھنے والا ہے، تقوی قلبی رکھنے والا ہے. تو تقویٰ تعظیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تقویٰ کسی کو بڑا ماننے سے جڑا ہوا ہے. کسی کو عظیم مانو گے تو متقی ہونے کی نشانی ثابت ہوگی. کسی کو نہ ماننا ہنر نہیں ہے. بعض لوگ اس کو اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے. جو تم کسی کو نہیں مانتے تو قرآن تو اسے پسند نہیں کرنا.
قرآن تو کہہ رہا ہے کہ متقیوں کو مانو. قرآن سورہ مبارکہ حجرات میں قاعدہ دے رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو تقوی کی بنیاد پر تکریم کرنی ہے، کپڑوں کی بنیاد پر نہیں، گاڑیوں کی بنیاد پر نہیں، بنگلوں کی بنیاد پر نہیں. اور ہرگز یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اچھے کپڑے پہننے والے اور بڑی گاڑیوں والوں کی بے احترامی کی جائے. احترام مگر اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ اس کے پاس گاڑی بڑی ہے، اس کے پاس مکان اچھا ہے. تقوی کی بنیاد پر تکریم ہے. تقوی اختیار کرو، پھر اس کے بعد وسیلے کو تلاش کرو. تو تقوی کی پہلے زمین آمادہ ہو، پھر اہل بیت تک پہنچنا. اہل بیت تک پہنچنے کے لیے جو زمین بنانی ہے، جو آمادگی کرنی ہے، جو تیاری کرنی ہے، وہ تقوی کی تیاری ہے. جی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا تھوڑا سا سخت لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھے منظر کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اہل بیت کے فضائل سننے والے بھی دو طرح کے، کچھ وہ ہیں جو اچھا منظر دیکھ کر رکے گئے اور کچھ وہ ہیں جو اس منظر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہمیں وہ اچھا منظر دیکھنے والا ہی نہیں ہونا، ہمیں ایک قدم آگے آنا ہے. البتہ ان کی بھی فضیلت ہے کہ کم سے کم اچھا منظر دیکھو، انہیں منظر تو اچھا نظر آ رہا ہے، وہ بھی فضیلت والے ہیں. ہماری مثال، ہم میں سے اکثر کی مثال تو مجھے معاف کیجیے گا ایسی ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریف کی جا رہی ہو. کتنا گہرا سمندر ہے، کتنی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لہریں دیکھو کتنی پیاری بن رہی ہیں، جی فضا دیکھو کتنی اچھی ہو رہی ہے، وہ کتنی دور تک سمندر نظر آ رہا ہے. سورج ڈوبنے کے وقت میں تو کہا جاتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے. یہ سمندر کو دیکھ دیکھ کر تعریف کر رہا ہے. اسے کیا پتا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے، اس میں کیا کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں اترنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے، اس سے واپس آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے. اترنا پھر آسان ہے، واپس آنا بہت مشکل ہے. ابھی فرما رہے تھے بخاری صاحب کے، میں شعر بھی کہہ دیتا ہوں. تو پچھلے دنوں ایک نعت کے اندر چند شعروں میں سے ایک شعر اسی مطلب کا ہوا. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا ہے. لاہور کے بھی قدیمی ترین علاقے میں مجلس پڑھ رہا ہوں. لاہوری تو ویسے ہی اپنی ہسٹری رکھتے ہیں، لاہوریوں کی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے. علامہ اقبال بھی نہیں گلیوں میں گزرے. تو اقبال کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. سننا چاہ رہے ہیں؟ سرمے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے جو فلاں ان سے ملے ہیں اور یہ ملے ہیں، ان سے تو انہیں کوئی سینیٹر بننا ہے، انہیں کوئی جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بننا ہے. تو میں انہیں بھی جواب دے رہا ہوں، کسی صدر اور وزیر اعظم کے محل کے اندر اتنی اونچی کرسی نہیں ہے. ہمارا کوئی اور مطلب نہیں ہے. تو آپ کہہ رہا ہوں کہ زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف، اس پہ نہ شر پیدا ہے. اور ان کے احسان پہ بخاری صاحب، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں. اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا ہے. اور تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. شکریہ. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. ایک دوسرے مصرے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے، اپنے مولا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا ہے.
یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے سلمان جیسی طاقت چاہیے۔ اس سمندر ولایت علی میں اترنے والا ایک سلمان ہے جو سالم گیا اور سالم آیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تو اتر نہیں پاتے، اتر جائیں تو واپس نہیں آتے۔ اس سمندر میں اترنے والے زیادہ تر کہیں اور جا کے نکلے ہیں، لہذا اور اچھا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تعریفیں ہمیں جس وقت ہم جو فضائل پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہیے یا پڑھتے ہیں وہ ایسے کہ جیسے سمندر کی تعریف ہوتی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی بیماری لگ جاتی ہے، وہاں سے وہ شفا یاب نہیں لوٹتے بلکہ بیمار ہو کے لوٹتے ہیں۔ انہیں وضو کی بیماری لگتی ہے، انہیں تقصیر کی بیماری لگتی ہے، انہیں گمراہی کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تو آماز ہی پہلے کرنی ہوگی تب جا کر۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں اہل بیت کو دیکھنے والے، ایک اچھے منظر کو دیکھ کر تماشا دیکھنے والے، اچھا منظر تو ہے، اور ایک وہ جو اس اچھے منظر کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ البتہ جو آ کر دیکھ رہے ہوں گے انہی میں سے لوگ آئیں گے جو اندر آئیں گے۔ تو وہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں جو شوق سے ہم جمع ہو رہے ہیں کسی اچھی چیز کو سن کر دیکھ کر، ان پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دعوت دی جائے، خود بھی ہم اس قابل ہوں کہ کسی کو بلا سکیں، اس دائرے میں داخل کر سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ گھرانہ، یہ قبیلہ جس سے میں اور آپ جس کے مرید ہوئے بیٹھے ہیں اور ہمارا دل نہیں بھرتا بلکہ یہ سمندر کے پانی کی طرح پیاس ہے کہ جتنا اس کا گھونٹ لیتے ہیں اتنی پیاس بھرنے لگتی ہے، بار بار دل کرتا ہے اور بتاؤ اور سناؤ۔ بہت ساری غذاؤں سے پیٹ بھر جاتا ہے مگر ولایت علی کے ذکر سے پیٹ نہیں بھرتا، فضائل اہل بیت کے ذکر سے من نہیں بھرتا، دل کرتا ہے اور بات ہو۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اچھا یہ روایت میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت سے پوچھا گیا من معصوم، مولا معصوم کسے کہتے ہیں؟ حضرت سے معصوم کی تعریف پوچھی گئی ہے، مولا معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہوا مقتسم ہوا مقتسم بحبل اللہ، معصوم اسے کہتے ہیں جو حبل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا، جو حبل اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہو اور اتنا مضبوط ہو گیا ہو کہ لا یفترقان، وہ حبل اللہ اور یہ معصوم ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہو، اتنا پختہ ان کا آپس میں اتصال ہو کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے نہ ہو۔ پھر فرمایا وحبل اللہ هو القرآن، اور حبل اللہ قرآن ہے۔ فرمایا انہما لا یفترقان الی یوم القیامہ، قرآن اور معصوم علیحدہ نہیں ہوتے قیامت آنے سے قیامت آنے تک۔ پھر فرمایا الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام، امام قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کے دسترخوان پہ لائے ہوگا، باب الحوائج کے دسترخوان پہ آئے گا۔ الامام یہدی الی القرآن، امام قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، والقرآن یہدی الی الامام، اور قرآن امام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وذالک قول اللہ، اور یہی وہ قول ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کا کام ہے کہ وہ اقوام کی طرف ہدایت ہے۔ الاقوام هو الامام، قرآن امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسی مطلب کو جو امام موسیٰ کاظم بیان فرما رہے کہ امام معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ معصوم جو قرآن سے ایسا جڑا ہوا ہو کہ وہ اور قرآن کو علیحدہ نہ ہو، اور اتنا اتصال گہرا ہو کہ اگر مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن بات مصیبت کی بھی ہے، اتنا قرآن کے ساتھ معصوم کا تعلق گہرا ہو کہ اگر اس کا تن اور سر جدا کر دیا جائے تو اس کا سر کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھے، یعنی وہ خود قرآن ہے، وہ خود قرآن ہو جائے، اتنا قرآن سے اس کا تعلق ہو کہ وہ خود قرآن ہو، وہ قرآن ہو قرآن وہ۔ آپ لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیجئے، کچھ دیر تک تو لوہا نظر آتا رہے گا، کچھ دیر کے بعد آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا کہ لوہا کہاں ہے اور آپ کہاں ہے، وہ ایک ہو جائے گا۔ وہ ایک نہیں ہے مگر ایک ہے۔
وہ لوہا علیحدہ ہے اور آگ علیحدہ ہے، مگر ایک ہو گیا ہے اس لیے کہ اس کا اتصال گہرا ہو گیا۔ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر پائیں، لہذا پوچھا معصوم سے، مولا آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ سے علیحدہ ہیں؟ فرمایا ہم اللہ نہیں ہیں اور اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو اتصال ہے امام کا معصوم کا قرآن کے ساتھ وہ اتنا گہرا ہو، پھر قرآن اور وہ دو علیحدہ نہ ہو، قرآن اور وہ دو علیحدہ نہ ہو، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی۔ قرآن پر اگر آپ مفاتیح الجنان کو رکھ دیں، قرآن کے اوپر اگر آپ مثال اپنی ڈائری رکھ دیں تو آپ کی مذمت ہوگی، لیکن قرآن پہ قرآن رکھ دیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے قرآن قرآن میں رکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نبی کے دوست پہ علی بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں قرآن ہیں اور قرآن قرآن پہ نظر آ رہا ہے۔ روشن نہیں ہوا کہ نبی کے پشت پہ حسین بیٹھے ہیں، روشن نہیں ہے کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک وزن کے آگے ایک اور وزن کھڑا ہو رہا ہے۔ تو معصوم فرما رہے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے نہیں ہیں، قرآن وہ ہے اور وہ قرآن، اور اس حد تک اتصال ہے کہ جو یہ کہہ دے وہ قرآن ہے اور جو قرآن کہے وہ یہ کہہ دے۔ جی تشریف فرما ہے، قرآن کی آیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ مشکل آیات قرآن مجید میں کچھ ہیں، آیات مشکل ہیں کچھ قرآن میں، جن کو سمجھنا تفسیر کرنا مشکل ہے۔ آیات متشابہات بھی ہیں، مشکل آیات بھی ہیں۔ روزہ رکھا، متوکل کی مان ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، منت مانگی کہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں 80 چیزوں کا ایک صلوات پڑھنے محمد معصوم سے پوچھا گیا تو حضرت قرآن سے اس بات کا استدلال کیا۔ تو پہلا نقطہ تو یہ روشن ہوا کہ امام یعنی قرآن اور قرآن یعنی امام یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن دیکھتا چاہوں گا کچھ کہنے جا رہا ہوں، قرآن نازل شدہ ہے جو ہمارے پاس ہے، نبی پر قرآن نازل ہوا ہے۔ میں اس وقت اوپر بیٹھا ہوں بلا تشریح، نیچے اتروں گا تو کہیں گے یہ قرآن بھی کہیں گے کہ نازل ہو رہے ہیں، نزول کہتے ہیں اترنے، صعود کہتے ہیں چڑھنے۔ صعود طائرات عربی میں جب وہ ایئرپورٹس کے اوپر آپ اناؤنسمنٹ سنتے ہیں تو وہ کہتا ہے طیارہ اڑ رہا ہے، صعود حبوط الطائرات، جو ہے جہاز ہے وہ اتر رہا ہے۔ حبوط کہتے ہیں اترنے کو، نزول کہتے ہیں اترنے کو، صعود کہتے ہیں چڑھنے کو، اڑنے کو، عروج کہتے ہیں چڑھنے کو، عروج معراج، عروج یعنی چڑھائی اور صعود یعنی چڑھائی، اور حبوط یا نزول یعنی اترائی۔ قرآن نازل ہوا ہے یعنی کہیں تھا آیا ہے، کہیں تھا آیا ہے تو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ وہاں جو ہے اسے کتاب مکنون قرآن کہہ رہا ہے، ایک کتاب ہے، ایک جگہ ہے جہاں قرآن مکنون ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اور جو قرآن اترا ہے تو نبی مکرم کے قلب مبارک پر اترا ہے، اور یہ قرآن جو اترا ہے یہ کیسے اترا ہے، اس کا زینہ کیا بنا ہے، اس کا روٹ کیا بنا ہے، اس کے روٹ کو لفظ کہا، الفاظ، یہ الفاظ کے زینے سے آیا ہے، لغت کے زینے سے اترا ہے۔ آپ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہی حروف تانیثی کے الفاظ ہیں، ولی با با تا ہی ہے نا، یہ اس کے اندر ڈھلا ہے۔ الف ظرف ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کے آپ 50 معنی کریں مگر 50 میں محدود ہے۔ بے ظرف ہے، چاہے اس کے آپ 25 معنی کریں مگر وہ 25 معنی میں محدود ہے، ٹھیک ہے، جبکہ علم الہی تو محدود نہیں ہے، علم الہی تو محدود نہیں ہے، چاہے آپ 50 معنی کریں مگر محدود کر دیا نا، علم الہی تو نامحدود ہے۔ وہ جب قرآن لفظوں کی صورت میں اتر رہا ہے تو محدود ہو کر اتر رہا ہے۔ یہ محدود قرآن برداشت نہیں ہو پاتا پہاڑوں کو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو جبل پہاڑ پر اتارا ہوتا، لا رأيته خاشعا
خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس نزول قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جو الفاظ کی صورت میں اگر قرآن اترے تو پہاڑ برداشت نہ کر پائے، وہ قلب مصطفیٰ کتنا سنگین ہے کہ نبی کے قلب پر قرآن اتر رہا ہے اور سرکار کا قلب مبارک اسے لے رہا ہے۔ بھائی معاف کیجئے گا، میں صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے ہر روڈ کے اوپر ہر سواری نہیں چلتی۔ اگر بڑی سواری آپ کسی روڈ پر بھی لے آئے تو روڈ بٹھا دے گی، آپ پھر شکایتیں کریں گے صاحب اس گاڑی کو یہاں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس نے تو رستہ ہی خراب کر دیا۔ جہاز ہر رن وے پر نہیں اترتا، جتنا سنگین سواری ہے اتنا ہی نیچے اترنے کی جگہ بھی مضبوط بنانی ہو۔ قرآن سنگین وجود ہے، قرآن سنگین وجود ہے، یہ پہاڑ پر آئے گا تو پہاڑ کو توڑ دے گا۔ اب وہ جو وجود اللہ نے بنایا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، تو بس اس وزنی سے زیادہ سنگین یہ وجود ہونا چاہیے جس پہ قرآن اتر رہا ہو۔ تھکے ہوئے نہیں آپ پتہ۔ علامہ اقبال نے اپنے علامہ اقبال سے ان کے والد نے کہا بیٹا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا آپ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا قرآن پڑھ رہے ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ اسے پڑھو، اسے سمجھو، تدبر کرو۔ کہا نہیں، قرآن اترا ہے قلب مصطفیٰ پر، پہلے قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ قرآن سمجھ میں آئے۔ قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے۔ آمادہ ہے تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میری اب تک کی گفتگو کا بیت کا جملہ ہے یہ، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے، اور قلب مصطفیٰ میں جگہ بنتی ہے فاطمہ کو راضی کرنے سے، سیدہ کو راضی کرو تاکہ قلب مصطفیٰ میں جگہ بن سکے، اور جب جگہ بنے گی تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور قرآن اور مصطفیٰ، قرآن اور سیدہ، قرآن اور حسین مولا، یہ دو نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا۔ امام موسیٰ کاظم کی بات ہو رہی ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہماری جانب ہدایت کرے۔ یہ اللہ کی جانب ہدایت کرنے والے لوگ ہیں۔ گفتگو بہت ہی سجا کر اور بہت ہی ترتیب کے ساتھ یہاں پر طویل ہو سکتی ہے، مگر میں کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ امام کے اقوال سے استفادہ مضمون میں بھی رہوں، اور امام نے جو اس آیت کی تفسیر میں امام سے مجھے پیغام ملے ہیں انہیں میں جوڑتا چل جاؤں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا فرمایا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کتنا بولتے ہیں ہم؟ صبح شام اللہ اکبر بولتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ایک تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر اور مستحب تکبیروں میں بھی اللہ اکبر۔ امام سے پوچھا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا تمہارے ذہن میں کیا خیال ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو، کیا تم سوال کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے مولا اگر اللہ اکبر ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی ہے اور اللہ ان میں بڑا ہے۔ سوال اچھا ہے کہ اور بھی کوئی ہے اور اللہ ان میں سے بڑا جو ہے وہ اللہ، تو اللہ کے ہوتے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے مقایسے میں تو کوئی ہے، اور اللہ تو پھر اللہ ہے۔ علی مولا کہہ رہے ہیں ہمارے برابر میں کسی کو نہ بٹھاؤ، اہل بیت کے برابر میں کسی کو نہیں لے کر آؤ، اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو، لا یوسف اللہ اکبر لا یقاس بعلی محمد احدا من هذه الامه، خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی بھی فرد کا مقایسہ نہیں کرنا کہ علی ایسے تو وہ بھی ایسے، ساری دیواریں کالی کر دی علی اور فلاں بھائی نے، جنہیں قافیہ ملانا نہ آتا ہو، علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہے، علی اور نبی بھائی بھائی، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ فرمایا خبردار آل محمد کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہ کرنا، کیفا یسبح من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے کیسے برابر ہو سکتے
سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں. یہ مولا علی کے جملے ہیں. تو جب علی مولا کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ، سیدہ بی بی کے ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں، تو اللہ کے ساتھ تو کس کا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر یعنی اور بھی ہیں اور اللہ ان میں بڑا ہے. کچھ لوگوں میں معاذ اللہ اللہ بڑا ہے، یہ مطلب ہے. امام نے فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ. اب جملہ سنیں امام حسین حسین کا، فرماتے ہیں اللہ اکبر ان یوسفا. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر ان یوسفا. اللہ بلند ہے ہر اس بات سے جو اس کے بارے میں کی جاتی ہے. صلوات پڑھ لیں مولا کاظم کے نام. اللہ بلند ہے ہر اس لفظ سے، ہر اس بیان سے جو اس کے بارے میں کیا جاتا ہے. اللہ اکبر ان یوسفا، جو کچھ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ اس سے بھی بڑا ہے. یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہماری طرف لوگوں کی توجہ کروائیں. یہ آئے ہیں لوگوں کی توجہ کروانے کے لیے. عزیزان گرامی، بات پھر کل آگے بڑھے گی. 1-2 سال نہیں، جس نے عبدیت کی 14 سال معراج کی ہو. یہ قید خانہ نہیں ہے بلکہ عبدیت کی معراج ہے. میرے مولا 14 سال تک معراج عبدیت پڑھے. درندے بھوکے شیر بھیجے گئے یہ سوچ کر کہ یہ شیر انہیں بھاڑ دیں گے، مگر بھوکے کئی دن بھوکا رکھا شیروں کو، ایک قطرہ خون بھی چاہ جاتے. لیکن جیسے ہی انہیں حضرت پہ چھوڑا گیا، دور سے کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں، امام کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں. اپنے سر امام کے پیروں میں رکھ کر امام کے پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں، اور امام ان کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں. واپس آ گئے کہ خاتون کو بھیجا گیا، خوبرو خاتون کو بھیجا گیا. وہ گئی تو سنور کر تھی، واپس آئی ہے توبہ کرتی ہوئی، اور کہا یوسف زہرا نے مجھے ہدایت دی ہے. معافی مانگ لی، توبہ مانگ لی، آئندہ یہ کام ہی نہیں کروں گی. پوچھا میں کیا ہوا؟ تمہیں تو بھیجا تھا کہ انہیں اپنی طرف راغب کرو. کہ جب میں ان کے سامنے گئی تو انہوں نے مجھے کہا ذرا دائیں دیکھو، 1000 برابر مجھ سے زیادہ حسین حوریں کھڑی تھیں. وہ میری طرف کیسے توجہ کریں؟ وہ امام جو 14 سال تک معراج عبدیت پر فائز رہا، اس امام کی قید کی کیفیت یہ تھی کہ جب دیکھنے والا دیکھتا تھا تو ایک چادر پڑی نظر آتی تھی. اجرکم اللہ، رونے آئے ہیں. حضرتاروں مجھ سے ابھی ایک بھائی نے کہا کہ کل آپ نے مجلس میں اسیروں کا ذکر کیا تھا، تو ایک اسیر جناب زینب بھی تو ہے. رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 15 رجب 15 تاریخ بیوی کے مزار پر کالے علم لگ جاتے ہیں، سرخ پرچم سیدہ کے مزار سے اتر جاتے ہیں، اور نوحہ خانی ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے. بیوی زینب کے مزار پر پرسہ دینے لوگ آتے ہیں، وہ بیوی کے جو اسیر کی گئی ہے کربلا کے میدان میں. چلیے کچھ دیر کے لیے اس بیوی کی اسارت پہ غور کریں. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وجود کانپنے لگتا ہے. جب مدینے میں حسین سوار کروا رہے تھے تو عباس مولا نے اپنا گھٹنا رکھ دیا تھا کہ زینب اس گھٹنے پر پیر رکھ کے محفل میں بیٹھے ہیں. حضرت علی اکبر نے بازو کا سہارا بازو پکڑ کر اٹھایا تھا.
حسین محمل کا پردہ تھامے کھڑے تھے کہ میری بہن محمل میں بیٹھ جائے، مگر 11 محرم کو بے کجاوہ اونٹ پر چاہیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، مجلس میں جب بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں رہے ہیں۔ تو اس بے کجاوہ اونٹ پر جناب زینب کو بٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں گے تو تیسرے صفحے پر، زیارت نامے کے تیسرے صفحے پر ایک جملہ لکھا ہے، سلام ہو اس بیوی پر جسے 11 محرم کو اونٹ پر بٹھایا جا رہا ہے۔ تو وہ نہر کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی، عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کروایا تھا، آج زینب کو سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرتارو اگر معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو عباس کا لاشا کہاں پر آ رہا ہے؟ وہ لاشے سے کوئی آواز آ رہی تھی، بیوی امر الہی ہے، مشیت پروردگار ہے۔ بیوی کو کس انداز سے اونٹ پر بٹھایا گیا؟ ساری بیویوں کو تو جناب زینب نے سوار کیا، مگر جناب زینب کو کوئی سوار کروانے والا نہیں تھا۔ بیان نہیں ہو پائے گا مجھ سے کہ زینب کو اونٹ پر کیسے بٹھایا گیا۔ تصور جائیے گا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ زینب اونٹ سے گری ہے۔ وہ مرحلہ کب تھا کہ جب بھائی کا لاشا نظر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کو اللہ کسی پر نہ اڑائے۔ حسین کا لاشا دیکھا تو جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ کچھ دیر تصور کیجئے، بلا تشبیہ میرے ماں باپ جناب زینب کی جوتیوں پہ قربان، جوتیوں میں لگی ہوئی خاک پر قربان، ہماری نسل سیدہ کی جوتیوں کی خاک پر قربان۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں ہے کون؟ اگر اس ممبر سے میں گر جاؤں، وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، میرے سہارا دے گا، وہاں سے وہ بھائی کہیں گے مولانا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی میرا امامہ سنبھال کے مجھے دے گا، کوئی مجھے تسلی دے گا، حوصلہ دے گا۔ علی کی بیٹی گر گئی، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، اور علی کی بیٹی گر کر بھائی کے لاشے پر پہنچی، اور گرنے کا ایک سبب یہ لکھا ہے کہ امام سجاد کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ جناب زینب نے احساس کیا کہ اگر میں نے اتنی تاخیر کی کہ اونٹ بیٹھے تو کہیں ایسا نہ ہو میں زین العابدین سے محروم ہو جاؤں۔ جناب زینب نے خود کو گرایا ہے تاکہ سید سجاد کی توجہ بیوی کی طرف ہو جائے۔ تو آواز دے کر کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دے۔ جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر، دو منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں، اور جیسے رونا نہیں آتا ہو تو وہ گریہ مانگا کرے۔ جب صبر ہو رہے ہو نا تو آنسو مانگے، مولا مجھے ایک آنسو لگے جو حسین پر گرے تاکہ میری آخرت کا سامان ہو جائے۔ ایک تو جناب زینب نے منظر عجیب دیکھا کہ امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی، دوڑے تھے اسے مدیوانا تھا۔ امام کا بدن مزمحل ہو گیا۔ ایک اور منظر دیکھ کر زینب کی چیخ نکلی ہے، اور وہ منظر کیا ہے؟ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں جب خیمے لوٹ رہے تھے تو میں خیمے لوٹنے کے لیے پہنچا تو سب کچھ لوٹ چکا تھا، مجھے خیموں میں کچھ نہیں ملا، تو میں نے لوٹتے ہوئے ایک سپاہی سے لوٹنے والے ایک سپاہی سے کہا کہ کچھ کسی خیمے میں بچا ہے جو میں اٹھا لوں؟ تو اس نے کہا کہ خیموں میں تو کچھ نہیں بچا، حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ سخت مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کرے اسے بیان ہو جائے۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا حسین کے بدن پر گیا، جہاں لاشا تھا حسین کا وہاں گیا، تو کہتا ہے مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی، کوئی امامہ اتار کے لے گیا تھا، کوئی حسین کی نالین کو اتار کے لے گیا تھا، کوئی حسین کی ابا کو اتار کر لے گیا تھا۔ کہتا ہے حسین کے بدن پہ کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے، ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو جگہ جگہ سے چاک ہوا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا، ظالم کہتا ہے میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے،
کہتا ہے میں حسین کا لاشا چھوڑ کر جا رہا تھا کہ میری توجہ ہوئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے، اس پیرہن کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا مارا۔ تو میں نے سوچا اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی۔ کہتا ہے میں بیٹھ گیا حسین کے سر بریدہ لاشے کے بعد۔ میں نے دیکھا کہ حسین نے 2 گراہیں لگائی ہیں، پٹکے کو 2 گراہوں سے باندھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے بیٹھ کر گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ حسین کا ہاتھ اٹھا اور گرہ پر آ گیا۔ کہتا ہے میں بہت طاقتور سپاہی شمار ہوتا ہوں، میں نے پوری طاقت سے حسین کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ جب اس سے حسین کا ہاتھ اس گرہ سے ہٹ نہیں رہا تھا تو میں نے خنجر نکالا اور حسین کا